وجدان قریب ہوتے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے کہا، ہاں رہ گئے تم معصوم دانت پیسے، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صدف نے کان لگانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ نہیں موم، سیاست کے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیوں ڈیڈ؟ وجدان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے تائید چاہی۔ ایک تو یہ سیاست میرے بیٹے کو بھی پھنسا لیا دیکھا، اسی لیے میں نے کوئٹ کر دی۔ وجدان نے پھر سے ان کے کان میں کہا جو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا آج جانا ضروری ہے کیا؟ بہن کا اتنا اہم دن ہے؟ صدف نے پھر سے باتوں میں مصروف دیکھ کر کہا۔ وانیہ کی انگیجمنٹ اور نکاح تھا جو شادی سے 15 دن پہلے رکھ لیا تھا۔ اس کے سسرال والے چاہتے تھے کوئی رسم ہو جائے، لہٰذا سب نے مل کر انگیجمنٹ کے ساتھ نکاح کا ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ موم جلدی آ جاؤں گا۔ اچھا میں نکلتا ہوں، کچھ کھا لو، ناشتے کے بغیر جاؤ گے؟ وہ فوری اٹھی تھی۔ نہیں لیٹ ہوں، باہر سے کچھ کھا لوں گا۔ اچھا خیر سے جاؤ۔ دعائیں دیتے اسے رخصت کیا۔ وہ ناشتہ ان کے روم میں لے کر آئی۔ گرینی آپ ٹھیک ہے نا؟ ناشتے پر نہیں آئی؟ مریم نے انہیں بستر پر لیٹے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ جاتی تھی۔ ہاں بس تم جا رہی ہو؟ اٹھنے کی کوشش میں تھی۔ آپ کو تو بخار ہے؟ گرینی لیٹی رہی۔ میں نہیں جا رہی۔ اٹھنے کی کوشش میں ان کے بخار سے تپتے ہاتھ سے فوری پریشان ہوتے ان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چلیں ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں، فکر سے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں مریم، تم پریشان نہیں ہو؟ کہاں ٹھیک ہے؟ میں نہیں جا رہی۔ بیگ پھینک دے وہ پاس ہی آئی۔ آنسو باہر آنے کو تھے۔ وہ کیسے بے خبر رہی ان کی حالت سے؟ اچھا پریشان تو نہیں ہو؟ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں چائے گرم کر کے لائی۔ ٹھنڈی چائے لے کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ دوائی کھا کر وہ سو چکی تھی مگر خود پریشان تھی وہ۔ فون کی رنگ نے اس کے خیالوں کو توڑا۔ کون؟ کیسی ہو؟ فون کان سے ہٹاتے دانت بیبی آج میوٹ ہے۔ مراد کی شوق آواز پھر سے ابھری تھی۔ پلیز میں پریشان ہوں، دماغ نہیں خراب کرو۔ کھٹک سے فون بند کیا۔ اسے کیا ہوا؟ مراد کو ہضم نہیں ہوا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ دروازے نوک ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے حیرت اور صدمے سے منہ کھل گیا اسے سامنے دیکھ کر۔ بٹ ا پلیزنٹ سرپرائز، تم گھر تھی؟ چلو گرینی کے بہانے تم سے بھی مل لوں گا۔ اسے سائڈ پر کرتے مزے سے اندر آیا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ پوری طرح چیخی تھی۔ تمیز تو نہیں ہے نا؟ ویسے گھر ہے، مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ صوفے پر بیٹھتے اس کے تیکھے نقوش دل میں اتارے۔ تم ویلے ترین انسان، پولیس اسٹیشن میں تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے؟ تمہیں جو آوارہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے گھروں میں یوں پھرتے ہو؟ پہلی بات نائٹ شفٹ ہے، اور شرافت تو دیکھو کہ میں لڑکیوں نہیں، صرف تمہارے گھر پر، وہ بھی صرف دوسری دفعہ آیا ہوں۔ چلو اب چائے کافی کا انتظام کرو۔ اس کا غصے سے بھرا سرخ چہرہ دیکھتے کہا۔ زہر نہ لے آؤں؟ سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی وہ۔ آپ کے ہاتھوں سے زہر بھی کھا لیں گے۔ اس کی آہستہ سی بات پر بائیں آنکھ دباتے ہوئے جواب دیا۔ فلرٹی بے شرم! مریم نے دانت پیسے۔ گرینی کہاں ہے؟ نظر نہیں آئی؟ ارد گرد نظر گھماتے پوچھا۔ سو رہی ہیں وہ، اور اب اپنا شور بند کرو، جاؤ یہاں سے۔ بے مروتی کی انتہا تھی۔ کیا رٹ لگائی ہے؟ جاؤ جاؤ جاؤ۔ نہیں جا رہا میں، جو کرنا ہے کر لو۔ ارے مراد کیسے ہو تم بیٹا؟ گرینی باہر کیوں آئیں آپ؟ وہ سہارا دینے پوری قریب گئی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں تو چلیں آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں؟ نہیں بیٹا، مریم بھی باضد تھی، تھوڑا سا بخار تھا، بس ٹھیک ہوں، چلیں بہتر۔ مریم اس کی فرمانبرداری سے کڑ رہی تھی۔ گرینی میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، یہ مجھے نکال رہی ہے۔ معصومیت کی انتہا تھی۔ مریم گرینی نے گھورا۔ وہ کوفت سے منظر سے غائب ہوئی۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ وہ جو کچن کی ونڈو سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا چونکا اس کی بات پر۔ بتاؤ؟ چپ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں شاید ہاں۔ چوری پکڑے جانے پر وہ شرمندہ ہوا۔ سیدھی بات کرو، اگر کرتے ہو تو پھر طریقے سے رشتہ لے کر آؤ۔ گرینی نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا واقعی؟ خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ دل کے جذبات تو پچھلی ملاقات کے بعد ویسے ہی بدلے تھے۔ اس کے لیے آج شام ریڈی رہنا۔ کیوں تمہارا ولیمہ ہے؟ مریم نے کوفت سے کچن میں اسے سر پر سوار دیکھتے کہا۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہوگا نا؟ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں کندھے اور کان پر محسوس کرتے پل بھر کے لیے ہاتھ تھاما تھا جب وہ غصے سے پلٹی۔ تم لائن مار رہے ہو مجھ پر؟ اور یہ کیا ہے؟ پیچھے ہو۔ ہاتھ سے اسے پیچھے دھکیلا۔ لائن نہیں، رشتہ مانگ رہا ہوں تمہارا، سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی اسے مذاق کی رمز دکھائی نہیں دی تھی۔ دفع ہو جاؤ مراد، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، شاید غصے میں کہا۔ زچ آ چکی تھی وہ اس سے شام 7 بجے تک ڈھنگ کی لڑکیوں والی ڈریسنگ کرتے ریڈی رہنا۔ گرینی سے پرمیشن لے لی ہے، میں نے سمجھی کچھ ضروری لوگوں سے ملوانا ہے تمہیں۔ کندھا جان بوجھ کر اس کے کندھے سے ٹکراتے آرڈر دیتے وہ جا چکا تھا۔ میری جوتی جاتی ہے تمہارے ساتھ، وہ پلستی رہی۔
ड्राइवर ड्राइव करते مسلسل اسے لگ رہا تھا کہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اپنا وہم سمجھا تھا۔ ابھی وہ سائڈ کٹ لیتا جب وہی وائٹ گاڑی اپنے پیچھے دیکھی، وجدان کا شک اب یقین میں بدلا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آتے، روٹ چینج کرتے اسے اپنے حال جال میں ٹریپ کیا۔ وہ بندہ پریشان ہوا تھا جو اسے فالو کر رہا تھا، جو اسے کافی کھپا چکا تھا۔ سنسان راستے پر لاتے وہ گاڑی کی سپیڈ حد درجے تک سلو کر چکا تھا۔ وہ بندہ کوفت میں مبتلا ہوا اور اس کی اتنی سلو سپیڈ سے تھک ہار کر وہ اپنی گاڑی آگے لے جانے لگا جب یکدم اس کی گاڑی ریورس ہوتے اس کے آگے رکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کا سانس اٹکا جب وہ گاڑی سے اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیک کرتا اس کا ارادہ بانپتے وہ برون جیکٹ سے پسٹل نکالتے اس کے ٹائر پر فائر کر چکا تھا۔ اس شخص کو خوف محسوس ہوا، نکل باہر، فرنٹ ڈور کھولتے کہا ڈو ناٹ، اس کا گن نکالتے ہاتھ پھرتی سے پکڑے باہر کھینچا۔ سیکنڈ یعنی 1 منٹ میں تمہارے پاس کسی کے کہنے پر تم پچھلے 15 دنوں سے مجھے فالو کر رہے ہو۔ وجدان نے گن اس کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ میں نہیں، فالو خوف سرایت کے تھے۔ وہ کتنے دن سے موقع کی تلاش میں تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اسے فالو کر رہا تھا۔ یور 1 منٹ از اوور، فائر اس کے بازو میں کیا تھا۔ آنکھ درد سے چیخ گونجی، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ آئیبروز کاتے گن ریلوڈ کی تھی۔ ملک رحمان نے کہا تھا تمہیں شوٹ کر کے ڈرانے کو، پلیز مجھے مت مارنا۔ فوری منت پر اترا تھا جب فائر اس کی دوسری بازو میں کیا۔ ملک مجھے ڈرائے گا؟ تنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے کہنا پنگے لینے سے باز آ جائے، کیوں نہ کہ اس کی بڑی ہڈیوں میں سکون نہیں، ورنہ اس بار وجدان شاہ کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ آئندہ مجھے نظر نہیں آؤ ورنہ۔ اشارہ اس کی ٹانگوں کی طرف تھا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جبکہ وہ وہیں تکلیف سے کرا رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ آدھے گھنٹے میں گھر ہوں گا۔ ڈیڈ مجھے پتا ہے آپ مجھے ڈانٹنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے آپ سے پہلے سارا انتظام کروا دیا ہے۔ سو ہائپر نہیں ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہا جبکہ وہ جو اس کی کلاس لینا چاہتے تھے خاموش ہو گئے۔ ہائی فائی کلاس کے لوگ سب انوائٹ تھے۔ فنکشن فارم ہاؤس میں ارینج تھا۔ واہ وانی آپی، آپ پیاری لگ رہی ہیں، لمس نے دل سے تعریف کی جو اسے وائٹ قیمتی ڈریس میں تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ لمس تم ابھی بھی تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو بیٹا، صدف نے اسے جھڑکا۔ میں بس ہو رہی ہوں، چینج کرنے کے لیے فوری اٹھی۔ وہ روم میں آتے وہ اپنا لیا ڈریس نکال رہی تھی جب فون رنگ ہوا۔ فون ہاتھ میں لیتے دل اتنی تیزی زور سے دھڑکا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ وہ اس کے پاس موجود نہیں تھا پر پھر بھی لگ رہا تھا وہ پاس ہے۔ فون اس کے ہاتھ میں چیختے بند ہو چکا تھا پر ریسیو نہیں کیا۔ جب اس کا میسج موصول ہوا، مجھے مجبور نہیں کیا کرو تمہارے ساتھ برا پیش آؤں، تمہاری چھوٹی سی جان مجھے ہینڈل نہیں کر سکتی۔ پھر ٹیکسٹ پڑھتے ہی نارمل ٹمپریچر میں بھی اس کی بات سمجھتے ماتھے پر پسینہ آیا تھا۔ جب اس کا اگلا ٹیکسٹ آیا، جو ڈریس میں نے گفٹ کیا تھا وہ آج پہنو گی، خود سے سلیکٹ کیا اور ڈریس واپس رکھو، آدھے گھنٹے تک میں واپس آ رہا ہوں، غلطی سے بھی میرے علاوہ کسی کے ساتھ جانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ لمس وجدان شاہ بننا، سزا کے لیے تیار رہنا۔ پھر اس کی حالت اس ٹیکسٹ کے بعد سوچتے وجدان کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ فون ڈیش بورڈ پر رکھتے سپیڈ تیز کی تھی، کانپتے ہاتھ سے فون رکھا، وہ ڈریس واپس رکھا اور وہ ڈریس لیا تھا جو اس نے برتھ ڈے گفٹ لیا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس کی نازک جان سیکنڈ میں بے جان کرنے میں ماہر تھا۔ مرر میں خود کو دیکھا، نیوی بلو کلر میں نیٹ کی پاؤں کو چھوتی فراق جس کے بازو بھی نیٹ کے ہی تھے، فرنٹ اور بیک گلا کافی ڈیپ تھا۔ فراق میں اس کے سراپے کی ساری دلکشیاں نمایاں تھی۔ اسے خود شرم آئی تھی، ہمیشہ سے وہ کھلے شرٹس اور کرتے ہی استعمال کرتی تھی پر یہ ڈریس شاید فٹنگ میں تھا۔ بیٹا چینج نہیں کیا ابھی تک؟ باقی لفظ تو اسے دیکھتے ہی بول نہیں پائی تھی۔ یہ کب لیا تھا ڈریس؟ ماما صدقے یہ میری بیٹی ہے، تمہیں تو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں۔ بات بدلتے وہ حیران ہوئی تھی، میک اپ سے پاک اس کے تیکھے نقوش اور اس کی خوبصورت وجود کو دیکھ کر۔ ماما نہیں کریں، مجھے شرم آ رہی ہے، اچھی اس کی بات پر اور وہ فوری ان کے ساتھ لگ گئی۔ میرا بچہ، میں روم میں ہی بھیج دیتی ہوں بیوٹیشین کو، وہ یہیں تمہیں تیار کر دے گی، اور جلدی ہو جانا بیٹا، 6:15 ہو چکے ہیں، جلدی جانا ہے۔ جی ماما بولتے ہی ایک آدھے میچنگ جویلری نکال رہی تھی۔ آگے ہو تم، جلدی تیار ہو جاؤ، اب میزبان ہی لیٹ ہوں تو یہاں تو اسے لانچ میں دیکھتے تنزیہ کہا تھا 2 منٹ بس، آپ لوگ نکلیں میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ واو میم ریلی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، تیار کرتے بیوٹیشین نے دل سے تعریف کی۔ خود کو دیکھ رہی تھی، جوڑے میں باندھے براؤن بال جن میں سے چند ایک لٹیں باہر تھی، لائنر اور مسکارے سے بوجھل آنکھیں، گرے آنکھیں، ہائی
لائٹ کیے گلابی گال اور ڈریس کی مناسبت سے لائٹ سی لپسٹک وہ مکمل تیار تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ اب خود چل کر کیوں آئی ہیں؟ طبیعت خراب ہے، مجھے بلا لیتی۔ وہ جو فون پر بزی تھی ان کے اپنے روم میں آنے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی تم؟ جواب دو، مجھے کہیں جانا تھا۔ کیا انجان بنی؟ مریم مراد آ رہا ہے، میں نے اسے پرمیشن دی ہے، تم تیار ہو، اس کے ساتھ جانا ہے، تمہیں فیصلہ سنایا۔ لیکن مجھے نہیں جانا اس چکمبڑ کنچو کے ساتھ کہیں بھی۔ آپ ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس کو لقب سے نوازتے بات بدلی تھی۔ 2 منٹ میں تیار ہو، سمجھی؟ خود جہاں مرضی جاتی ہو، آج میں کہہ رہی ہوں تو تمہارے نخرے نہیں ختم ہو رہے، غصے سے کہا۔ وہ جو رشتے کی بات سنتے ان کی منتیں کر کے گرینی کو تسلی کرائی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھے گا اور اپنے ماں باپ سے اسے ملوانا تھا۔ گرینی، آپ کو کیا ہو گیا یار؟ اس کی وجہ سے غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تم تیار ہو رہی ہو یا نہیں؟ سیدھا جواب دو۔ نہیں، جواب دیتے آرام سے لیٹی تھی وہ۔ ٹھیک ہے پھر مریم، کل سے تم باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ اٹھتے بولی، چلو جی، یہ کیا مصیبت ہے؟ ہیلز پہننے کے لیے وہ صوفے پر بیٹھی اسٹرپ بند کرنے کی تگدو میں تھی۔ روم میں موجود لڑکی جب کسی کے اشارے سے باہر چلی گئی، وہ دروازے میں کھڑا ہی اس کی ہر ادا ملاحظت کر رہا تھا۔ اپنے اور اس کے درمیان موجود 2 قدم کا فاصلہ سب سے بڑا دشمن لگا تھا۔ لمس، چلو بیٹا۔ دروازے کے پار صدف کی آواز سنتے جی ماما بولتے ہی وہ اٹھی تھی کہ وجدان کو اپنے روم میں دیکھتے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ جھکی تھی وہ، اس کی نظروں کی تپش سے سیدھے ہوتے فوری جو کوچ پر دوپٹہ رکھا تھا وہ اوڑا نہیں لپیٹا تھا۔ یا اللہ ہمت دے دے ورنہ میں اس بندے کی نظروں سے ہی مر جاؤں گی۔ جو جوتا وہیں چھوڑتے لڑکھڑاتے قدم سے وہ کسی طرح صدف کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ وجدان نے مسکراہٹ روکی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس کے ہوش اڑانے کے لیے وہ سارے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ لمس، آ بھی جاؤ باہر۔ دروازہ کھولنا چاہا تھا جب وہ اپنی گردن سے دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا۔ وہی دروازے پر ہی ہاتھ تھم چکا تھا۔ میرے ساتھ چلاکی لگاؤ گی؟ موم سے کہو کہ تم تیار نہیں ہوئی ابھی اور میرے ساتھ جاؤ گی۔ کان پر اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے رہے سے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ میں کیسے؟ پلیز۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ اور اس کے ہونٹ گردن پر محسوس ہوتے بس لگا تھا کہ گر جائے گی وہ۔ بیٹا کیا ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ لیٹ ہیں ہم۔ وہ پورا اس پر جھکا تھا اور لاک سے ہاتھ ہٹائے۔ لمس نے رخ موڑتے کانپتے ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے روکا تھا۔ اسٹیپ آئی سیڈ پلیز، بے بسی سے کہا تھا۔ یو میک می کریزی رائٹ ناؤ۔ اس کا دوپٹہ ہٹاتے سرگوشی کی تھی۔ ماما میں وجدان اگلے عمل پر وہ اس کے گلے لگ چکی تھی جب اس کے ہونٹ اپنی بیوٹی بون پر محسوس ہوئے تھے۔ کہو ورنہ یہاں سے بہکتے لہجے میں اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ آنکھیں زور سے میچتی اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑے ہمت باندھی۔ لمس، جواب تو دے دو، کیا کر رہی ہو تم؟ ماما میں تیار نہیں ہوں ابھی، وجدان کے ساتھ آؤں گی، آپ جائیں۔ روانی میں بولتے دل چاہتا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے جو اس کے سہارے کھڑی تھی۔ اچھا چلو پہلے بول دیتی، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی جب محسوس ہوا کہ وہ باہر نہیں ہے۔ میری جان، میرے اتنے سے عمل سے یہ حال ہے، آگے کیا ہوگا تمہارا؟ اپنے کان میں اس کی سرگوشی اس کی بات کا مطلب سمجھتے لمس کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی جو بس اس کے سینے سے لگی تھی۔ نہیں جانا۔ چلو پھر آج اسے ہلتے نہ دیکھ بات ادھوری چھوڑو۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہوا تھا اور اگلے لمحے اگلا عمل لمس کو لگا کہ آج وہ مر جائے گی بس۔ کہ کہاں جا رہے ہیں آپ پلیز؟ جو اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ وجدان، میں مر جاؤں گی، نہ کریں۔ اس کے سینے میں منہ دیتے آنسوں پر ضبط کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظ استعمال کیے۔ شرم و حیا، غصہ، سب کچھ اس وقت اس بندے پر تھا جسے کوئی خیال نہیں تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے۔ اپنے روم میں لا کر اسے نیچے اتارا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نہ کریں وجدان۔ اسے دروازہ لاک کرتے دیکھا وہ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تیاری کرو میری، شاور لے کر آ رہا ہوں، تب تک میری کبرڈ سے آج کے لیے ڈریس نکالو میرا، جلدی۔ آرڈر دیتے وہ واش روم میں جا چکا تھا۔ وہ وہیں اپنی جگہ سکڑی سمٹی کھڑی تھی۔